اور ان کے بزرگوں میں سے ایک بہت مشہور شاعر ہیں جس کا ذکر سفیر نور کے اندر موجود ہے۔ وہاں پر کئی دفعہ دشمن حملہ آور ہوا، وہاں سے انہیں ہجرت کی، بالآخر ایک دو نسلوں سے شہید علامہ عارف حسین آل حسینی کے والد صاحب شاید دادا بھی پیباڑ کے اندر موجود ہیں، جو افغانستان کی سرحد پہ موجود ہیں، سید ہیں، تبلیغ اسلام ان کی فیملی بیک گراؤنڈ کا حصہ ہے۔ جس دن ہم پر سیاست کا غلبہ ہو گیا اور مذہبی پہلو ہمارا ضعیف ہو گیا، مذہب کو سیاست کے ارد گرد پھیلانا شروع کیا، سیاست کو محور قرار دیا، تو اسی دن ہم شکست پائے۔ ہم واقعا پاکستان میں زندگی بسر کرنا چاہتے تو ہمیں شیعہ ہونے کے علاوہ پاکستانی حیثیت کے لحاظ سے بھی پاکستان میں کچھ کردار ادا کرنا پڑے گا۔ خون کے آخری قطرے کو دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں خط امام سے ایک انچ ہٹنے کے لیے کبھی تیار ہوں۔ جب تک ہمارا مذہبی تشخص برقرار ہے اور جب تک لوگ اور ملت جعفریہ ہمیں ایک مذہبی جماعت تصور کرتے ہیں تو اس وقت تک ہم کامیاب ہیں۔ حسین دلاور پر توے عزم عباس اکبر، اے شہید رہے آدمی بہروے راہ سبت پیمبر۔ اور شہید علامہ عارف حسین آل حسینی جوانی میں میٹرک کرنے کے بعد حوزہ علمیہ میں آ گئے، کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت پاکستان کے مدارس میں پڑھا، پاڑا چنار کے اندر، اس کے بعد نجف اشرف تشریف لے گیا۔ جس عالم دین نے ایک نے گفتگو کی رات میں نے اس کا ذکر کیا ہے، کہتے ہیں کہ شہید یقیناً جذبہ ہوگا اس زمانے میں، پیباڑ سے اٹھ کر نجف اشرف علم دین حاصل کرنے گئے، اپنے اساتذہ کی رہنمائی میں کچھ پہلے سے پاڑا چنار کے افراد وہاں عالم دین تھے، ان میں سے کچھ فوت ہو گئے ہیں، کچھ زندہ ہیں، یا شہید کے بعد بھی شہید کے زمانے کے ہم اثر لوگ بھی موجود ہیں۔ اس عالم دین نے جو بات کہی تھی شاید انٹرویو میں کہی ہو کہ شہید یہاں رہتے ہوئے شہید کی جو سیرت اور کردار تھا، شہید نجف میں جا کے بہت تبدیل ہوئے، اور شہید اللہ مقاموں کے سیرت و کردار میں عبادت، بندگی، نماز شب، دعائے کمیل، زیارت عاشورہ، زیارت جامع کبیرہ، تلاوت قرآن، یہ وافر تعداد میں ملتا ہے۔ شہید کی پوری زندگی میں، حتیٰ شہید کی قیادت کے عہد میں بھی جب مصروفیت بہت زیادہ تھی، اس دور میں بھی شہید اللہ مقاموں کی نماز شب قضا نہیں ہوئی، دعائے کمیل مسلسل تلاوت کیا کرتے تھے۔ شہید اللہ مقاموں قم تشریف لائے 1987 کے آخر میں، اور 88 میں وہ شہید ہو جاتے ہیں 5 اگست کو۔ اور جب قم تشریف لائے تو اس کے بعد شام بھی گئے، لبنان بھی گئے، یہ شام اور لبنان کا مشترکہ دورہ تھا، ہم اس وقت قم المقدس کی سرزمین پر تھے۔ تو شہید نے ایک خطاب مسح حجتیہ میں کیا، تو عصر کا ٹائم تھا، بعض طلبہ نماز پڑھ رہے تھے، زور عصر کی پڑھ رہے ہوں گے یا صرف عصر کی پڑھ رہے ہوں گے، جو بھی اس نے ظن آپ کریں۔ تو شہید اللہ مقاموں نے باقاعدہ تقریر کے دوران اس طرح توجہ کی کہ اگر آپ قم المقدس کی سرزمین پہ رہتے ہوئے اول وقت نماز نہیں پڑھتے تو پاکستان میں تو بابیلا ہے، وہاں پر تو جو یہاں نماز شب پڑھتا ہے وہاں جا کے بڑی مشکل سے نماز ادا کرتا ہے، فعالیت کرنی پڑتی ہے، میدان میں رہنا پڑتا ہے۔
تو باقاعدہ شہید نے اس پہ طلبہ کی سرزنش کی. تو یہ شہید اللہ مقاموں کی جو ایک کیفیت ہے شخصی عبادات. لیکن دوسرا جو شہید کا پہلو ہے طلبگی کا، وہ حضرت امام خمینی کے زمانہ جو نجف کے اندر موجود ہے. اتفاق سے قائد شہید کا زمانہ بھی وہاں نجف کے طلبگی کا زمانہ ہے. جب امام خمینی کو ملک بدر کیا گیا اور ان کو ایران سے ترکی بھیجا گیا، ترکی سے پھر امام رضوان اللہ تعالی نجف میں 10 سال تقریباً وہاں رہے. تو اسی زمانے میں شہید اللہ مقاموں کا زمانہ ہے. شہید کے اندر بلا کی شجاعت تھی. شہید ان صفات سے متصف تھے جو KPK کے علاقے کے لوگ عموماً ان کے اندر مہمان نوازی کی صفات ہوتی ہیں، شجاعت ہوتی ہے، موت سے خوف نہیں ہوتا، مرنا مرانا کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہوتا. تو امام بہت سارے طلبہ امام سے متصل نہیں تھے امام خمینی سے، لیکن شہید حسینی اور چند افراد ایسے تھے جو ہمیشہ امام رضوان اللہ تعالیٰ کے پیچھے جا کے نماز پڑھتے. اس لیے سباق نے فوکس کیا ہوا تھا امام خمینی کی ذات کو، اسی وجہ تو ملک بدر کیا تھا. آیت اللہ مدنی کے پاس نما کا درس پڑھتے تھے. بہت شہید محراب ہیں. یعنی جب امام خمینی رضوان اللہ واپس آئے تو وہ ظاہر تبریز میں یا دوسرے کسی شہر کے اندر امام جمعہ تھے اور ان پر خود کو حملہ ہوا اور وہ شہید ہوئے. ان کے پاس نجف میں درس پڑھتے تھے. درس پڑھنے کے بعد ظہر اثر کی نماز میں امام رضوان اللہ تعالیٰ کے پیچھے، اور شاید مغرب عشاء کی نماز بھی. اور شہید امام رضوان اللہ تعالیٰ کے دروس سے خوب آشنا تھے. فکر امام خمینی ان کے وجود کا حصہ تھی، اور وہ معنویت، وہ روحانیت جو حضرت امام خمینی کے اندر موجود تھی، وہ للہیت، وہ اخلاص، اور اس طرح وہ مبارزہ، جو کہ امام خمینی رضوان اللہ نے اپنے مبارزے کے 3 پہلو، شاہ، ملعون، اسرائیل اور امریکہ، یہ پہلے دن سے امام خمینی کے مبارزے کے 3 فوکس نقطے تھے. اس لیے کہ جب شاہ کو سمجھایا بجھایا حضرت امام خمینی نے، لیکن شاہ ملعون جب نہیں بلکہ الٹا اس نے اپنے حکمران ہونے اور اپنے دوسری حرکتیں شروع کی، تو پھر امام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے ڈٹ کے اس کا مقابلہ کیا اور پھر اس نے ملک بدر کر دیا. اسی زمانے میں شاہ سواق ایک شخص آیا اور امام سے کہنے لگا، دیکھیں آقا آپ محترم ہیں، آپ مرضے ہیں، آپ فلاں ہیں. تو یہ شاہ اور اسرائیل اور امریکہ ذرا ہاتھ ہولا رکھ لیں تو اچھی بات ہے. اس طرح کی کوئی بات مفہوم اس کا یہ. تو حضرت امام رضوان اللہ تعالیٰ کا پتہ چل گیا یہ 3 نکات ہیں، ان کے نقطے ضعف. لہذا اگر امام رضوان اللہ نے اس نہضت سے لے کر جب شاہ ملک ایران کے اندر موجود تھے اور ملک بدر رہے اور اس کے بعد آئے، ان 3 نکات کو فوکس کیا، اور یہاں تک کہ شاہ کی 2500 سالہ سلطنت ختم ہو گئی. امام فرانس سے تشریف لائے اور اسلامی انقلاب برپا کیا، اور اس کے بعد امریکہ اور اسرائیل کا سفارت خانہ، خود امریکہ کے سفارت خانے پہ نوجوانوں نے قبضہ کر لیا. ان کے ایک بڑی تعداد جو سفارتکار تھے انہیں 1.5 سال تک قید میں رکھا. اس طرح پوری دنیا کے اندر امریکہ کی بے عزتی کی، اس کی وہ حالت کی. امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ کی فکر کی اللہ بائی جو ہے نا، وہ طاغوت سے مبارزہ ہے، استکبار جہانی سے مقابلہ ہے، اسرائیل سے مقابلہ. اور امام خمینی نے امریکہ کو شیطان بزرگ کہا ہوا ہے، اور وہ شیطان بزرگ ہے. اس کی آپ نے دیکھ لی حرکتیں، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، دھوکہ باز ہیں، اور ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جس سے سوائے دھوکے کے اور کچھ بھی ان کی زندگیوں میں نہیں ہے. قائد شہید اللہ مقاموں نے یہ فکر امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ سے حاصل کیا. یہ مبارزہ امام خمینی کی گفتگو سن رہا تھا میں 2 مہینے پہلے، کہا کہ ایک عالم دین کا یہ کام نہیں صرف مسئلہ بتائے، فتویٰ بتائے،
صرف جا کے قرآن خوانیوں کی مجلس میں، فوتگیوں کی مجلس میں جا کے کوئی بات کرے۔ یہ عالم دین کا وظیفہ موسیٰ گونہ ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام جیسے فرعون کے مقابلے میں کھڑے ہوئے۔ لہذا دوسری بات، شہید کے اندر روحانیت و معنویت، اور وہ معنویت حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے صدقے میں بھی تھی۔ اور پھر وہ انقلاب، امام خانی جو دائی انقلاب ہیں، ان کی سیرت، صورت، ان کا کردار، رفتار ان کے وجود کا حصہ تھی۔ لہذا ایک مبارز کی حیثیت سے شہید اللہ مقاموں پارا چنار کی سرزمین پر آئے، اور اس کا خلاصہ اگر 2-4 جملوں میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کو بیان نہیں کرنا چاہتا، اس میں میرے وسیع مطالعات نہیں ہیں، اس میں مزید مطالعات کی ضرورت ہے۔ شہید نے وہاں پولیٹیکل ایجنٹ ہوتا ہے، وہاں 40 افراد تھے جو درباری سمجھ لو ایجنٹ تھے، گورنمنٹ کے ایجنٹ تھے، اور جو اس زمانے میں پولیٹیکل ایجنٹ، اس کے اتنے اختیارات تھے جس کو مرضی جیل میں ڈال دے، جتنے لاکھوں جرمانے کر دے، اور بارڈر پر، اور اس طرح سے وہاں کلی طور پر حقوق سلب تھے۔ حتیٰ کہتے ہیں کہ 3.5 لاکھ کی آبادی تھی، 15 لاکھ افغانی، جہاد افغانستان کے بعد 15 لاکھ افغانی اس خطے میں آباد ہو گئے، اور وہ چاہتے تھے کہ شیعوں کو صفایا کر دیں۔ یہ بہت اسٹریٹجک منطقہ ہے پارا چنار کا۔ آج بھی یہ میڈیا میں چیزیں آتی ہیں کہ امریکہ ان علاقوں کے لیے دلچسپی رکھتا ہے۔ شاید وہ جگہ ہے جہاں پر ایک وسیع میدان موجود ہے، اور یہاں ڈیلیٹ کر کے تمام شیعہ آبادی کو وہاں وہ ڈیرے لگانا چاہتا ہے۔ پہلے بھی ہمارے ادارے اور امریکہ یہاں پر ایک غیر ملکی حکومت افغانیوں کو قائم کرنا چاہتے تھے۔ بہرحال یعنی اس دور سے شہید کا مبارزہ اس سرزمین کی حفاظت کے لیے، وہاں کے لوگوں کو بصیرت دینا، عوام کو بیدار کرنا، ان 40 ملکوں کو جو اس وقت حکومت کے ایجنٹ تھے ان کے مقابلے میں مقابلہ کرنا، صدہ کے اندر جو شہادتیں ہوئیں، اور اس علاقے کو شیعہ آبادی سے چھڑا لیا جائے، اس کا یہ شہید کے زمانے میں واقعہ ہوا۔ اور اس طرح سے شہید نے قیادت سے پہلے اپنے حقوق کے تحفظ کی خاطر جیل برو تحریک کا آغاز کیا، اور سب سے پہلے اپنی اور حاجی کمال صاحب اور چند جو لیڈران تھے ان کی اپنی گرفتاری دی۔ بعد میں لوگوں نے، ہزاروں لوگوں نے گرفتاریاں دی، جیلیں بھر گئی۔ بالآخر حکومت مجبور ہوئی، شہید کے تمام مطالبات کو مان لیا گیا، اور شہید شاید چند ہفتوں کی جیل کے بعد آزاد ہوئے، اور ابھی آزاد ہی ہوئے تھے کہ پاکستان کے اندر یہ قیادت کا بحران پیدا ہوا تھا، اور شہید اپنے دیگر علماء دوستوں کے ساتھ بکر کی سرزمین پہ 10 فروری 1984 میں تشریف لائے۔ تو اس موقع پر اس 70 سے لے کے 84 کی جدوجہد پارا چنار کے بعد خداوند تعالیٰ نے شہید کے اخلاص کو دیکھتے ہوئے انہیں پورے ملک کی قیادت جیسی سعادت نصیب فرمائی، اور وہ 10 فروری 1984 کو قائد بنے، اور صحیح تقریباً 4.5 سال کے بعد 5 اگست 1988 کے اندر پشاور کی سرزمین پر شہید ہو گئے۔ یہ 4.5 سال کی شہید کی جدوجہد ہے۔ شہید اس زمانے میں چاہتا ہوں کہ ایک مقصد کی طرف آپ کو لے کے جا رہا ہوں، آدھی گفتگو خود کر کے ایک مقدمہ بیان کر رہا ہوں تاکہ اگلی باتیں آپ کو سمجھانے میں ذرا آسان ہو، اور انشاءاللہ اس کا خلاصہ آج بیان ہو جائے گا، اس کی تفصیل بھی کسی وقت انشاءاللہ عرض کریں گے۔ اور وہ یہ ہے کہ شہید جس وقت قائد بنے، امریکہ بہت طاقتور تھا اس وقت۔ امریکیوں نے ایرانی ایک طیارہ جو مسافر بری طیارہ تھا، 296 افراد تھے جس میں بچے خواتین تھے، اس کو سمندر میں گرا دیا تھا مثال۔ اس کمانڈر خبیث کو امریکیوں نے تغمہ دیا تھا، امریکہ اتنا طاقتور تھا۔ اس امریکہ کے خلاف شہید نے یہاں مبارزہ کیا، 250 جوانوں نے مبارزے کا آغاز کیا تھا۔ ڈاکٹر شہید اور دیگر ہمارے بزرگان
برسر پیکار تھے کہ قائد شہید کی قیادت جب آئی تو یہ مبارزہ اور وہ رنگ ہو گیا، اور اس ملک کے اندر صرف شیعہ جوان تھے، صرف شیعہ نے علی ابن ابی طالب تھے، کوئی جماعت اسلامی، کوئی دوسرا۔ وہ حیرت زدہ ہوتے تھے، یہ امریکیوں کو کیوں برا کر رہے ہیں، مرد آباد امریکہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ ان کے لیے تعجب کی بات تھی، امریکہ کیسے اتنا خطرناک ہے؟ لیکن امام خمینی کوئی ایران کے مخالف ہونے کی وجہ سے امریکہ کی مخالفت نہیں کر رہے تھے، اسلام کے دشمن ہونے کی وجہ سے، لہذا قائد شہید نے اس روش کو جاری رکھا اور بہت زبردست انداز سے جاری رکھا۔ شہید کے خطابات میں وہ جملے آپ پڑھ سکتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ شہید کی زبان سے ایک آگ نکل رہی ہے جو امریکیوں کو یہاں جلا کے رکھ دے گی۔ لہذا صدام کا دور تھا، اس نے ایران پہ جنگ مسلط کی ہوئی تھی، بہت ظالم فاسق فاجر شخص تھا۔ یہاں 2 عراقی بچے تھے جوان شہید کی آخری قیادت میں، وہ اسی طرح مبارز تھے، متحرک تھے صدامی حکومت خلاف، ان کو پکڑ کے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کراچی میں پھینک دیا۔ صدام کی ظلم کی داستانوں کہتے ایک شاید 50-100 کتابیں لکھی جس نے عراق کے اندر ظلم و ستم دیا تھا۔ لہذا اس وقت ایک طاقت صدام تھی، سعودی تھے جنہوں نے انقلاب اسلامی کے بعد پاکستان کے اندر اربوں خربوں کی سرمایہ گزاری کی، اربوں خربوں کی سرمایہ، مدارس بنائے، مسجدیں بنائی۔ آپ کو ایک بات جو بتاتا ہوں، بڑی خوبصورت بات ہے، ایسے ہی آ گئی ہے تو علامہ سید صفدر حسین نجفی علی اللہ مقاموں کا ایک خواب تھا، وہ الحمدللہ ابھی تک خواب پورا نہیں ہوا، ملت ہماری حالت یہ ہے۔ خواب کیا تھا کہ پاکستان میں حوزہ علمیہ بنے، پاکستان میں درس خارج ہو، یہ خواب تھا۔ اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئے تھے کہ افغانستان کے اندر 70 کی دہائی میں مجتہدین موجود تھے اور درس خارج کہتے تھے۔ 10 سال کے درس کے بعد اصول فقہ، یہ لوما جو آپ پڑھتے ہیں کچھ نہ کچھ بچوں کو آشنائی ہے، اس کے بعد رسائل مقاصب ہے، کفایہ ہے، 5-6 سال اگر اچھی طرح لوما پڑھی ہو 5-6 سال میں آدمی درس خارج تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر اس کے مقدمات ہیں، درس خارج 5-10 سال بھی اصول اور فقہ کا درس خارج ہوتا ہے۔ تو سید صفدر حسین نجفی علی اللہ مقاموں کا یہ خواب تھا، لہذا وہ اور سید نوازش صاحب ایران میں گئے۔ جس شخصیت کے بارے میں یہ فیصلہ ہوا قم کی سرزمین پہ، اس کی تفصیل مجھے پتہ نہیں، کہ حسن طاہری صاحب، آیت اللہ حسن طاہری صاحب یہاں درس خارج کے لیے تشریف لائیں، لیکن وہ سپاہ میں امام خمینی کے نمائندے تھے، لہذا سید صفدر حسین نجفی، سید نوازش صاحب، تیسرا کون تھا مجھے پتہ نہیں، تیسرا چوتھا کوئی تھا یا نہیں، حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی خدمت میں حاضر ہوئے، ادھر سپاہ والے حاضر ہوئے، اور سید صفدر حسین نجفی علی اللہ مقاموں نے اپنے دلائل دیے حضرت امام خمینی کو کہ پاکستان میں ہمیں آغا حسن طاہری، آیت اللہ حسن طاہری کتنی ضرورت ہے۔ جس میں سے جو ایک دلیل تھی جو بیان ہوئی، سنی میں نے، ہم بھی جوان تھے 250 میں، کہ یہ جو راستہ ہے کشمیر کا، پنڈی سے لے کر وہاں تک، وہاں پر مسجدوں کا جال بچھا دیا ہے سعودی پیسوں نے، اور بے پناہ یہ جو فیصل یونیورسٹی ہے یہ بھی سعودیوں نے اور مصریوں نے اور اس طرح مل کے بنائی تھی، اسی مقصد کے لیے بنائی گئی تھی، ناسبی تعلیمات اور وہابی تعلیمات کو۔ اور پاکستان کے اندر اربوں خربوں، ایک نہیں ہزاروں مسجدیں، ہزاروں مدارس، بے پناہ سرمایہ آیا، لیکن حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ صفدر حسین آپ پریشان نہ ہوں، یہ انشاءاللہ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کے ہاتھوں میں آ جائیں گی۔ یہ امام کی پیشین گوئی ہے، اس امید کے ساتھ یہاں کام کریں۔ اس پاکستان کے اندر وہابیوں نے، ناسبیوں نے جتنی سرمایہ گزاری کی ہوئی ہے، انشاءاللہ وہ وقت آئے گا، یہ ساری بنیادی سٹرکچر اور ادارے خداوند تعالیٰ انشاءاللہ آپ کے ہاتھوں
آئیں گے اور اس سے اسلام کے لیے فائدہ ہوگا. یہ امام رضوان اللہ تعالیٰ نے پیشین گوئی کی تھی. لہذا سید آیت اللہ سید حسن طاہری طاہر آبادیت تشریف لائے. 1-2 سال در سے خارج دیا اور اس کے بعد ضیاء الحق کی حکومت نے ان پر پابندی لگا دی, ان کو مجبور کر کے واپس بھیجا. یہ ظلم و ستم آج کے نہیں ہیں جو یہ حکومتیں کر رہی ہیں, ان پر پابندیاں لگانے والی عزاداری, ان کا 40 سال سے یہ ایجنڈا ہے. اور اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم متحد و متفق ہو جائیں, سیسا پلائی اور دیوار بن جائیں, اپنے شخصی چھوٹے چھوٹے مفادات کو اجتماعی اور بنیادی مفادات پر قربان کر دیں اور میدان عمل میں نکلیں اور دشمن کے مقابلے میں 6 کروڑ شیعہ ایک ید واحدہ بن کر دشمن سے اپنے حقوق کو حاصل کریں. اس زمانے میں جب یہ تحریک چل رہی تھی کہ شیعہ فقہ شیعوں کے لیے ہو, سنی فقہ شیعوں پر مسلط نہ ہو, تو اس وقت بعض خطباء یہ بات کیا کرتے تھے, حکومتوں کے کان لوہے کے ہوتے ہیں, یہ عام باتیں نہیں سنتے, ہتھوڑے چاہیے ان کے کانوں پہ مارنے کے لیے, اپنے بات کو پہنچانے کے لیے. جب آپ طاقت سے کھڑے ہوں گے میدان عمل میں, یہ تب آپ کے حقوق دیں گے. کربلا 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 کربلا. اللہم صلی علی محمد وآلہ. لہذا میں عرض کر رہا تھا کہ شہید علی اللہ مقاموں امریکہ کا مقابلہ کیا, صدام کا مقابلہ کیا, سعودیوں کا مقابلہ, 400 حاجیوں کو مکہ کی سرزمین جہاں ایک مچھر مارنا قتل بھی گناہ ہے, وہاں 400 ایرانی حاجیوں کو شہید کیا, جس میں اپاہج لوگ تھے, جنگ کے بچے تھے, خواتین تھی, بالخصوص خواتین اور معلول افراد تھے. اور اس کے اگلے سال جب 16 جوان کویت سے تعلق رکھتے تھے, انہوں نے برات المشرکین کی, 16 جوانوں کو پھانسی لگا دی. اس کی یاد میں یہ جو مسجد ہے شہید علامہ حسین الحسینی کے مدرسے کے اندر جو مسجد ہے, یہ ان 16 شہداء کویت کے جوانوں شہداء کی یاد میں یہ مسجد بنائی گئی, ان کے سال ثواب جو قائد انشاءاللہ کبھی توفیق حاصل ہوگی قائد شہید کہ جہاں مقتل ہے, یہ مسجد ان 16 شہداء کی یاد میں. لہذا امریکہ سے مقابلہ, سعودیوں سے مقابلہ, صدامیوں سے مقابلہ, خود ضیاء الحق ڈکٹیٹرشپ تھا, اور اس کے ریفرینڈم کا بائیکاٹ, اس کے الیکشن کا بائیکاٹ. شہید فرماتے تھے کہ اے ضیاء الحق تو چونکہ قانونی صدر ہی نہیں ہے, تیرے انتخابات بھی غیر قانون, اسے بھی نہیں ہم مانتے. اور شہید ایک عالم مبارز کے طور پر یہاں پر ضیاء الحق کے مقابلے میں کھڑے تھے. شہید نے اتحاد بین المسلمین کا ہدف حاصل کیا, ایک قیادت لائی گئی شہید کے مقابلے میں, دینا میں کنونشن کروایا گیا, ٹرین چلائی گئی, ٹی وی پہ اعلان کیا گیا. شہید جب قائد بن گئے انہیں کہا یا علی مدد کو نہیں مانتے, یہ عزاداری کو نہیں مانتے. پورے خطباء ذاکرین شہید کے خلاف پروپیگنڈا کیا, لیکن شہید علی اللہ مقاموں نے آئیسو ان جوانوں کے ساتھ مل کر اور اپنی انتھک کوشش کے ساتھ گھر گھر جا کے, گوٹ کوٹ جا کر, گاؤں گاؤں جا کر, شہر شہر جا کر, ہر صوبے کے اندر جا کر 15 روزہ سندھ کے دورے جات ہوتے تھے. بلوچستان کے صحراؤں میں جا کر, ڈاڈر میں جا کے شہید نے خطاب کیا. 8 گھنٹے کا سفر تھا, کچی سڑک تھی, گاڑیاں راستے میں خراب ہوں گی. گلگت بلتستان, کشمیر, مظفر آباد اور باغ اور نہ جانے کہاں کہاں شہید کا یہ سفر تھا. لیکن شہید نے اتحاد بین المومنین کے ذریعے پوری
شیعہ قوم کو متحد کیا، ان کو بصیرت دی، انہیں بیداری دی، ان کو اپنے بیانیوں کو ایک ایک فرد کو جا کے بتایا، تربیت کی ملت تشیع پاکستان کی، ان سے اختلافات کو دور کیا، انہیں ایک دوسرے کا دست و بازو بنایا اور ایک طاقتور شیعہ قوم کو اس دنیا میں وجود میں لے گئے اس ملک کے پاکستان کے اندر۔ دوسرا کام شہید کا اتحاد بین المسلمین تھا۔ اس سے پہلے اتنا کام شہید نے کسی نے اور نے نہیں کیا تھا۔ شہید علماء کے ساتھ ملتے تھے، علماء شہید سے ملتے تھے۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتحاد بین المسلمین کا کام شہید کا اتنا مضبوط تھا کہ کراچی اور حیدرآباد سے علماء نے آ کے شہید کو کہا تھا آپ آگے لگیں، مبارزہ کریں، ہم سب سنی علماء آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس ملک کے اندر اسلامی حکومت کو قائم کرنے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں۔ مقام کی حیات، شہید اللہ مقاموں کا، شہید کی جو فکر تھی وہ کوئی ملکی فکر نہیں تھی، فکر امام خانی تھی۔ انٹرنیشنل سطح پر شہید کا ایک کردار تھا، امریکیوں کا مقابلہ کیا اس ملک کے اندر۔ اور قرآن و سنت کانفرنس میں پوری گفتگو پڑھنے والی ہے، ایک لیکچر قرآن و سنت کانفرنس ہے، اس میں شہید نے فرمایا اب جب ضیاء الحق جو اسلام کے نفاذ کی بات کر رہا تھا، اب جب اس نے اپنی ناکامی کا اعتراف کر لیا ہے تو ہم نہ صرف یہ اپنے مطالبات سے پیچھے ہٹیں گے کہ اگر سنی فقہ نافذ ہو تو شیعہ فقہ بھی نافذ ہو، نہیں، ہمیں اب دو ذمہ داریاں ادا کرنی ہے۔ اس ملک کے اندر اہل سنت کو بھی ساتھ ملانا ہے اور اپنے شیعوں کو بھی بیدار کر کے اس حوزہ جات اہل سنت کو ساتھ ملا کے سنی علماء دانشمندوں کو ملا کر اس ملک کے اندر ہم نے اسلام کا نفاذ کرنا ہے۔ اب دو ذمہ داریاں ہمارے کندھوں میں آ پڑی ہیں، لہذا شہید اللہ مقاموں ایک قرآن سنت کانفرنس نہیں بیٹا کی، لاہور کے اندر 6 جولائی 1987 میں، فیصل آباد کے اندر، چنیوٹ کے اندر، ڈی آئی خان کے اندر، ملتان کے اندر، یہ بیداری کا سفر تھا، یہ بصیرت کا سفر تھا، یہ قوم کو متحد و متفق کرنے والا سفر تھا۔ یہ سارے اقدامات شہید کے اس زمانے کے ڈکٹیٹر کی آنکھ کا کانٹا تھے، چاہے وہ امریکہ کے خلاف مبارزہ کر رہے تھے، چاہے وہ سعودیوں کے خلاف مبارزہ کر رہے تھے، چاہے وہ انقلاب کی فکر کو اس ملک کے اندر پھیلا رہے تھے۔ یہاں تک شہید نے فرمایا کہ میری جان تو جا سکتی ہے، میں خون کے آخری قطرے تک خط ولایت فقیہ سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ جب ایران عراق کی صلح ہوئی تو امام خمینی نے صلح فرمائی تو شہید نے فرمایا جدھر جدھر انقلاب پھرے گا ادھر ادھر ہم اپنا رخ موڑتے چلے جائیں گے۔ ہمارے لیے فکر امام خانی اور امام خانی پہ اتنا اعتماد اور کانفیڈنس ہے۔ اس شہید کی باتیں دشمن کی آنکھوں کے کانٹا تھا، انہوں نے ہر کوشش کی ہوگی اور کئی شواہد موجود ہیں کہ شہید کو خریدا جا سکے، شہید کو جھکایا جا سکتے، لیکن شہید شجاع ترین انسان تھے، خدا پر توکل کرنے والی شخصیت تھے۔ ان کا سرمایہ نماز شب اور عبادت اور بندگی تھی۔ ان کے پاس اس حالات کے اندر، آپ کو بتاؤں، سرگودے کے اندر شیعوں پہ حملے ہوئے، لاہور کے اندر 85 میں شیعہ امام بارکوں پہ حملے ہوئے، کراچی کے اندر بہت حالات شہید کی قیادت سے پہلی بہت خراب ہوئے، ڈی اے خان کے اندر، کوئٹہ کے اندر کئی ہمارے جوان گرفتار تھے۔ شہید نے ان باتوں کو بیان کیا ہوا ہے، لیکن شہید کوہ بلند کی طرح، کوہ عظیم کی طرح اس ڈکٹیٹر کے مقابلے میں کھڑے تھے، جہاں اپنی شیعہ قوم کے حقوق کا تحفظ کے لیے کوشش کر رہے تھے، وہاں اس ملک کے اندر طاغوت سے بھی مبارزہ کر رہے تھے۔ یہ وہ بات تھی جب لوگ شہید کو دیکھتے تھے خمینی پاکستان کہتے تھے، جب شہید کی زیارت کر رہے تھے شہید میں جذب ہو جاتے تھے حضیر۔ شہید نے ہزاروں نہیں لاکھوں انسانوں کو جذب کیا، انہیں کھڑا کیا، انہیں بصیرت دی اور پوری قوم کو متحد و متفق کیا۔ یہ وہ ساری باتیں تھی جو دشمن کی آنکھ میں کاٹا تھا۔ تیری راہ میں لڑیں گے یا اللہ، تیری راہ میں لڑیں گے یا اللہ، کٹ کٹ کے مریں گے یا اللہ، کٹ کٹ کے مریں گے یا اللہ، حسینیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد، علیہ نعرے
حیدری. لہذا قائد شہید اللہ مقام اس ملک کے اندر نمائندہ ولی فقیر تھے. اور یہ ہمارا رواج تھا کہ ہمارے جو بزرگان تھے وہ لکھ کے بھیجتے تھے. امام نے شہید سے پہلے ہی آشنائی تھی، نمائندہ ولی فقیر تھے. آئیسو کے اندر نمائندگی حاصل تھی، نظارت کی سرپرست تھی. آئیو کے اندر جمعیت طلبہ جعفریہ پوری قوم کی تنظیمی ادارے اور خود شہید نے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے علاوہ ڈاکٹر شہید کی مدد سے اسلامک امپلائیز کا ادارہ بنایا تھا، امامیہ ڈاکٹرز کا ادارہ اور امامیہ ٹیچرز کا ادارہ، کسان بورڈ. اس طرح تشکیلات جو اس زمانے کے جوان تھے، ثاقب نقوی صاحب کے مرحوم ڈاکٹر محمد علی نقوی شہید، دیگر افراد جو آپ زندہ بھی ہیں، یہ سارے شہید کے دست و بازو تھے. اور شہید فرمایا کرتے تھے جہاں میں جاتا ہوں اگر کوئی بھی نہ آئے تو 250 کے جوان میری مدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں. شہید فرماتے ہیں جب میں کراچی جاتا ہوں جوانوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو میری بیٹری چارج ہو جاتی ہے. شہید اللہ مقاموں نے جہاں جوانوں کی تربیت کی اداروں میں گئے، ایک ایک ادارے میں جاتے تھے، یہ ان کا تربیتی سسٹم تھا. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں لیکن وہ انشاءاللہ وہ میں نے مختلف جگہوں پہ بیان کی ہیں. جب قائد شہید اللہ مقام شہید ہو گئے، شہید کا مقام دیکھیں. شہید مظلوم علامہ آر حسین کی شہادت بہت گراں تھی، نوجوان گلے لگ لگ کے گریا کرتے تھے. ڈاکٹر شہید کے بقول ہمارے گھروں میں چولہے نہیں جلے تھے. پوری قوم کراچی سے لے کے کوئٹہ اور دوسری جگہ سے شہید کے جنازے میں شریک ہوئی. شہید نے اپنی شہادت سے، اپنی جد و جہد سے، اپنی جان فشانی سے، محنت شاقہ سے ایک ٹوٹی پھوٹی بکھری قوم کو ایک متحد قوم بنا دیا تھا. ان کی شہادت پر حضرت امام خمینی نے ایک پورا وفد بھیجا. آیت اللہ جنتی ایک وفد کے ساتھ تشریف فرما رہے، 5 رکنی وفد تھا. آیت اللہ جنتی نے قائد شہید کا جنازہ پڑھایا. اور ایک جو واقعہ پیش آیا کہ جب آیت اللہ جنتی جہاں شہید کا جنازہ پڑا ہوا تھا اپنا سر سے امامہ اتار کے تو میرے لیے نقل کیا گیا، کہا السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. زمین میں زلزلہ آ گیا. ایسے لگا جیسے شہید کے جسد اٹھ کھڑا ہوا ہے. امام خمینی کے نمائندے کے احترام میں شہید کا رخ مڑ گیا ہے، چہرہ مڑ گیا ہے. جنازہ پڑھایا، ہزاروں لاکھوں لوگ تھے. پاڑا چنار کے اندر لاکھوں لوگوں نے زیارت کی، شہید کی. ایک دن پورا 24 گھنٹے جنازہ پڑا رہا. پھر پیواڑ میں دفن کرنے کے لیے جایا گیا. نوجوانوں نے پتھروں سے اپنے سروں پہ ماتم کیا. قائد شہید اللہ مقاموں کا جب چیلم ہوا اس پر مختلف لوگوں نے امام خمینی کو ٹیلی گرام بھیجے. تو امام رضوان اللہ تعالیٰ نے جو جواب لکھا اس کے چند نکات آپ خدمت میں انشاءاللہ پیش کرنے ہیں. اس امام کے جو پیغام ہے اس کی تفصیل ماشاءاللہ کافی ہے. 3-4 نکات آپ خدمت میں عرض کرنے ہیں. اب آپ دیکھیں جس شہید کا میں نے تعارف کروایا ہے، جب امام خمینی نے اپنے قلم مبارک سے شہید آل حسینی کے چیلم کا پیغام بھیجا، 3 ابتدائی جملے ہیں. یہ اسلوب سیاست میرے پاس ہے، اس میں تو دونوں پیغام موجود ہیں. حضرت امام خمینی کا چیلم کا پیغام بھی موجود ہے اور ڈاکٹر شہید کی گفتگو انٹرویو ہے وہ بھی موجود ہے. تو امام رضوان اللہ تعالیٰ نے جملہ ارشاد فرمایا وہ یہ تھا، اسلام و انقلاب کے شہدائی. اسلام و انقلاب کے شہدائی اور وفادار. پہلا جملہ یہ ارشاد فرمایا. دوسرا جملہ جو ارشاد فرمایا، محروموں اور مظلوموں کا دفاع کرنے والے. اور جو تیسرا جملہ ارشاد فرمایا وہ اس کو سمجھنے کے لیے بڑی ریاضت چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت سید الشہداء جناب ابا عبداللہ الحسین کے سچے فرزند تھے. اور حسین حضرت مولا حسین علیہ السلام کے سچے فرزند تھے. اور اس کے بعد ایک جملہ ارشاد فرمایا، اسلامی معاشروں کے درد آشنا مجاہدین جنہوں نے محروموں اور پاپ رہنا لوگوں کے ساتھ اپنے خون کا نذرانہ پیش کرنے کا عہد کر رکھا ہے،
انہیں جان لینا چاہیے کہ ابھی تو مقابلے کا آغاز ہے، ابھی مقابلے کا شہید کی شہادت سے مقابلہ ختم نہیں ہوا، یا مقابلے کا اختتام نہیں ہو گیا، بلکہ شہید نے شہادت کے راستے کو کھول دیا ہے۔ جس راستے پہ چلے گا اس راستے کو آباد کرے گا۔ یہ ابھی تو مقابلے کا آغاز ہے، اس لیے کہ استعمار اور استثمار کی دیواریں ڈھانے، امام نے ہمارے لیے کیا ہدف قرار دیا؟ ہم نے اس ملک کے اندر استعمار اور استثمار کی دیواروں کو گرا دینا ہے، اور فرمایا دیواریں ڈھانے اور حقیقی اسلام محمدی کی منزل تک پہنچنے کے لیے، اسلام ناب محمدی خالص محمدی اسلام تک پہنچنے کے لیے ابھی ایک طویل راہ درپیش ہے۔ یعنی یہ مقابلے کا شہید کی شہادت سے یہ مقابلے کا آغاز شروع ہوا ہے، اس ملک سے استعمار کے ہاتھوں کو کاٹنے کے لیے، کیونکہ شہید اللہ مقاموں نے جو قرآن و سنت کانفرنس منعقد کی، اس کے اندر یہ پیغام دیا، ہم اہل بیت کے ماننے والوں میں اس ملک کے اندر دخل حاصل ہے، تعلیم و تربیت کے میدان میں، اقتصاد کے میدان میں، سیاسی اجتماعی میدان میں، فرنگی اور ثقافتی میدانوں میں، اور ہم نے اس ملک سے امریکہ کے ہاتھوں کو کاٹنا ہے، اسرائیل کے ہاتھوں کو کاٹنا ہے، ہم نے شرق و غرب کے ہاتھوں کو کاٹنا ہے، اور پاکستان کے فیصلے اسلام آباد میں ہونے چاہیے۔ اب یہ زیارتوں پہ ایسے ہی نہیں پابندیاں لگ گئی، کل کو 40 پہ ایسے ہی نہیں انہوں نے FIR کاٹ رہے ہیں، اسٹریٹجک فیصلے ہیں ملکوں کے اندر، یہ بیرونی طاقتیں یہاں مسلط کرتی ہیں، انہیں پتہ ہے یہ عزاداری سید الشہداء بیدار کرنے والی، عزاداری سید الشہداء ظلم سے مقابلہ ہے، عزاداری سید الشہداء جتنی اس ملک کے اندر بڑھے گی اتنا ہی ظالموں کے مقابلے میں شعور پیدا ہوگا، بصیرت پیدا ہوگی، اور مظلوموں کا ساتھ دینے کے لیے حوصلہ بڑھے گا۔ یہی وجہ ہے اس ملک کے اندر الحمدللہ عوام بیدار ہیں، بابصیرت ہیں، اور آج دیگر مکاتب فکر کے لوگ بھی رہبر معظم انقلاب کی پشت پہ اخلاقی طور پہ کھڑے ہیں۔ یہ امریکہ کے لیے گوارا نہیں ہے، وہ اس مکتب کربلائی کو، مکتب حسینی کو، ہر وہ کوشش کریں گے اس مکتب کو زوال پذیر کیا جائے، اس سے نقصان پہنچا سکیں، لیکن انشاءاللہ کربلا کا پیغام نہ رکا ہے نہ رکے گا، اور انہیں اپنے زمانے اپنے بڑے یزیدوں سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ یزید آج نہ ہے نہ تھا اور مٹ گیا، حسین کل بھی تھا، حسین آج بھی ہے، اور حسین آئندہ بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ حیدری اب شہید کے مقام اور منزل کو میں نے جیسے بتایا، باتیں علامہ سید اور حسین حسینی کی مثال کو پیش نظر رکھنے کے بعد غور کریں کہ ایک مومن کے لیے اس سے بڑی بشارت اور سعادت اور کیا ہوگی کہ وہ محراب عبادت حق سے خون آلود چہرہ لیے خود کو ارجعی الی رب کی منزل پر پائے۔ مصداق کامل یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، مصداق کامل حضرت سید الشہداء ہے، شہید نے فرمایا ہوا ہے۔ مصداق کامل حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ہے، لیکن امام فرماتے ہیں شہید نے چونکہ راہ حسین طے کیا ہے، لہذا جہاں شہید فرزند صادق راستین سید الشہداء ہیں، وہاں وہ اس نفس مطمئنہ خون آلود چہرہ لے کے ارجعی الی رب کی منزل پر ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک جملہ میں سارے آپ نے تھوڑا تھوڑا سنتے ہوں بھی لوگ، اب ظاہر فون نہیں ہے آپ کے پاس، لیکن اس 12 دن کی جنگ کے اندر بہت خوبصورت مناظر تھے، بہت زبردست باتیں تھیں۔ یہ امام رضوان اللہ تعالیٰ نے یہ بات 1988 میں کی ہے، یعنی آج سے 37 سال پہلے۔ آج ہر مکتب فکر، تمام دیگر مکاتب فکر کے لوگ انتظار میں کوئی ہو جو اٹھے ان ظالموں کے مقابلے میں، اپنے آپ کو بے بس قرار پاتے ہیں۔
حضرت امام خانی نے فرمایا تھا اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنے والے حقیقی علماء اور بزرگان دین، جو حقیقی علماء اور بزرگان اور نام نہاد علماء میں یہی تو فرق ہے کہ اسلام کے جان باز مجاہد علماء ہمیشہ سے ہی جہان خار ظالموں کے زہر آلود تیروں کا ہدف بنتے چلے آئے ہیں، اور ظلم و قضا کا پہلا تیر انہی کے سینوں میں پیوست ہوتا رہا ہے، جبکہ نام نہاد علماء بنیاد طلب اور زر پرستوں کی حمایت کے سائے میں باطل کو رواج دینے والے بن جاتے ہیں۔ سعودیوں کی حالت دیکھیں، قطریوں کی حالت دیکھیں، اماراتیوں کی حالت دیکھیں، وہاں کی روحانیت کی حالت دیکھیں۔ کہاں ہے وہ مکہ کا پیش نماز امام کعبہ؟ کہاں ہے وہ مدینہ کا امام کعبہ؟ کیوں ان کی زبانیں بند ہو گئی ہیں؟ کیوں ان کی زبانوں پہ تالے لگ گئے ہیں؟ کیوں نہیں غزہ کے ظلم کے مقابلے میں بولتے؟ یہ حرام خور تنہا خور سعودیوں کے، جنہوں نے اپنی مملکتوں میں شراب خانے عام کر دیے، جوئے خانے عام کر دیے، ننگی عورتوں کا ڈانس کرواتے ہیں، نہ جانے مکہ اور مدینہ میں یہ کیا کریں گے آئندہ؟ کیوں نہیں یہ مولوی بولتے؟ چونکہ یہ حرام خور ہیں۔ یہ وہ وہابیت مکتب ہے جسے بقول بن سلمان کے یہ امریکیوں کے حکم پر ہم نے پوری دنیا کے اندر عربوں کی، آج سعودیوں کے ایجنٹ اس ملک کے اندر جہاں عربوں کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے، مسجدیں بنی ہیں، کیوں وہ نہیں بولتے؟ شرمندہ ہے کہ جس وہابیت کی آج تک وہ ترویج کرتے رہے ہیں، وہ تو اس کی پشت پہ امریکہ ہے، بلکہ آگے آگے امریکہ ہے۔ یہ امریکہ کے صدر کو بلاتے ہیں، ننگے سر بالوں والی عورتیں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، انہوں نے شراب خانے عام کر دیے ہیں، جوئے خانے عام کر دیے ہیں۔ یہ ہے وہ اسلام جسے امام خانی فرماتے تھے کہ حقیقی اسلام اسلام ناب محمدی ہے، دوسرا اسلام اسلام امریکائی ہے۔ آج دنیا پہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ وہابیت کا اسلام امریکہ کا اسلام ہے، یہ ظالموں کا اسلام ہے، مشرق مغرب کا اسلام ہے، یہ محمد مصطفیٰ علی مرتضیٰ کا اسلام نہیں ہے۔ معبود کا دل گھبرائے گا، غازی کا علم لہرائے گا، معبود کا دل گھبرائے گا، غازی کا علم لہرائے گا، یا امام المنتظر، العلم یا امام المنتظر، العجل العلم، امام زمانہ برندر صلوات، اللہم صلی لہذا عزیزو، اور وہ اس کے اعتراف کرتے ہیں، بڑے بے شرمی انداز سے اعتراف کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ان کے سارے منصوبے ناکام ہو جائیں گے۔ ایک شہر بنا رہے ہیں سعودی، ایک شہر بنا رہے ہیں جو اسرائیل کی سرحد کے قریب ہے، اور انشاءاللہ یہ ان کا منصوبہ بھی ناکام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ دن نزدیک ہیں جب سعودی بیدار لوگ بھی اٹھیں گے انشاءاللہ، ان کی حکومتوں کو گرا دیں گے انشاءاللہ۔ چند سالوں کے اندر آپ جوان دیکھیں گے ان امارتیوں، قطریوں، سعودیوں کی خود ان ملکوں کے اندر لوگ اٹھیں گے اور ان حکمرانوں کو سبق سکھائیں گے، اور انشاءاللہ مصر اور ان علاقوں سے لوگ نکلیں گے، اردن سے لوگ نکلیں گے، لبنان سے لوگ نکلیں گے، جو انشاءاللہ اسرائیلیوں کو سمندر میں پھینک دیں گے انشاءاللہ، ان کی فکر کو سمندر میں پھینک دیں گے، اس کو آزاد کروائیں گے۔ لہذا امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کا وظیفہ جو قرار دیا ہے، پاکستان کے باشرف اور غیور عوام جو حقیقی معنوں میں انقلابی ملت ہیں اور اسلامی اقدار کے پابند ہیں، جن سے ہمارا بہت قدیمی گہرا انقلابی ایمانی اور ثقافتی رشتہ ہے، میں انہیں اس عمل کی تاکید کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ شہید راہ حق علامہ آر حسین الحسینی کے افکار کو زندہ رکھے۔ یہ جو ہم نے وظیفہ انجام دیا ہے، یہ امام خانی کے حکم پر وظیفہ انجام دیا ہے۔ شہید کے افکار ایسا نہیں ہے، شہید بہت ساری شخصیات اس ملک میں آئی ہیں، ان کے آثار کسی نے محفوظ نہیں کیے، ایک کتاب بھی نہیں ملتی۔ الحمدللہ شہید اللہ مقاموں کی 150 تقریریں محفوظ ہیں، 50 ویڈیو محفوظ ہیں، 3000 تصویریں موجود ہیں، ڈاکومنٹ موجود ہیں، سینکڑوں افراد کے انٹرویو موجود ہیں۔
اور یہ ساری چیزیں ڈیجیٹل ہو چکی ہیں. آج شہید کی ویب سائٹ کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے انشاءاللہ. یہ وہ کام ہے جو خدا من تعالیٰ کی غیبی مدد سے انجام پایا ہے. لہذا امام رضوان اللہ تعالیٰ نے ہمارا یہ وظیفہ قرار دیا تھا کہ ہم شہید کے افکار کو زندہ رکھیں. ایک بس نکتہ رہ گیا, ایک دفعہ صلوات پڑھیں بلند آواز سے. اللہ اور وہ میرا اور آپ کا ذمہ داری کیا ہے. امام نے آگے جا کے اس کی تفصیل بیان کی ہے, اس کا خلاصہ 2-3 منٹوں میں بیان کرتا ہوں, زیادہ نہیں. امام رضوان اللہ تعالیٰ جو اصطلاح استعمال کرتے تھے اسلام ناب محمدی. اسلام سارا بولیں, سب بولیں, اسلام یعنی حقیقی اسلام, خالص اسلام. اور اس کے مقابلے میں دوسری اصطلاح جو امام بولتے تھے وہ تھا امریکی اسلام, یعنی وہ اسلام جس میں انفرادی ذمہ داریاں بھی ہوں, جس میں اندر اجتماعی ذمہ داریاں بھی ہوں, جس کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن منکر بھی ہو, اور ایک اسلامی معاشرے کے قیام کے لیے جدوجہد بھی ہو, اور موسیٰ گونا فرعونوں کا مقابلہ کرنے کی سخت اور جرأت اور فکر بھی موجود ہو, اسے اسلام ناب محمدی. اور جن کے اندر یہ سخت نہیں ہے, درباری ملا ہیں, درباری امام کعبہ اور امام مسجد نبوی ہیں, یہاں پر بھی درباری بہت سارے لوگ مل جائیں گے. یزید کے پاس بھی جو ایک طاقت تھی وہ درباری ملاؤں کی تھی. قاضی شرح سے امام حسین علیہ السلام قتل کا فتویٰ چاہتا تھا ابن زیاد, اس نے نہیں دیا پہلے مرحلے میں. رات اس نے اشرویوں کے تھیلے اس کے گھر بھیج دیے. ساری رات دیکھتا رہا قاضی شرح, کبھی سوچتا تھا فتویٰ دوں, کبھی سوچتا تھا نہ دوں. آخر جب صبح تک ہوئی اس نے قتل امام حسین علیہ السلام فتویٰ دیا. یہ ہے جو عالم حقیقی ہوتا ہے, اسے سونے کا پہاڑ بھی دے جائے تو ٹھوکر اپنے پاؤں کے ٹھوکر سے ٹھوکر مار دیتا ہے اسے, اس کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا سونے کا پہاڑ ہے یا کیا چیز ہے. اگر ایک کوئی بھی شخص آ کے, کوئی بھی 2 نمبر مرجع آ کے, 2 نمبر عالم آ کر اگر پیسوں سے میرا اور آپ کا دین خرید سکتا ہے, تو ہمارے اور ابن سعد جو رہ کی حکومت کے لیے امام حسین علیہ السلام کے قتل میں ملوث ہو گئے, تو پھر ہمارے اور ابن سعد کے اندر کیا فرق ہے. رہ کی حکومت کی محبت نے اسے امام حسین علیہ السلام نواسہ رسول کو قتل کرنے میں. لہذا شہید حضرت امام خانی فرماتے ہیں کہ 2 اسلام ہیں, ایک اسلام ناب محمدی خالص اسلام, محمدی خالص اسلام, اور دوسرا امریکی اسلام. امام خانی فرماتے ہیں کہ یہ 2 فکریں ہیں جو ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتی. درباری عالم اور مبارز عالم کسی ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. اللہم صلی اللہ. اگر یہ کام دینی مدارس کے ذریعے کیا گیا ہوتا, یعنی لوگوں کو اسلام ناب محمد اور اسلام امریکی میں فرق بتا دیا ہوتا, بابصیرت کیا ہوتا, لوگوں کو آگاہ کیا ہوتا, یہ کام دینی مدارس میں اور آپ طلبہ, اگر یہ کام دینی مدارس کے ذریعے سے کیا گیا ہوتا, کبھی امکان تھا کہ ہمارے عزیز سید آر حسین الحسینی آج ہمارے درمیان موجود ہیں. امام خانی کی نظر میں شہید آر حسینی کی شہادت کے بعد ہمارا سب سے بڑا فریضہ حوضہ جات کا, مدارس کا یہ ہے کہ ہم امام خانی کی فکر کو سمجھیں, آر حسینی کی فکر کو سمجھیں, اور اس کو سمجھ کر دنیا والوں کو بتائیں, تبلیغ کریں, تاکہ دنیا والوں کو اسلام امریکی اور اسلام ناب محمدی کا فرق معلوم ہو. تو پھر ہماری آر حسین جیسی شخصیات محفوظ ہو سکتی ہیں. صلوات بر محمد و آل محمد.
اور آخری بات حضرت امام رضوان اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمائی وہ یہی تھی کہ میں نے اپنے ایک عزیز فرزند کو ہاتھ سے دے دیا ہے۔ دو شخصیات کے بارے میں شہید امام خانی نے یہ جملہ ارشاد فرمایا ہوا ہے، ایک شہید مطہری علیہ الرحمہ کے بارے میں اور ایک شہید حسینی کے بارے میں، اور حسینی کے بارے میں۔ یہ ہمارا فخر ہے